بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وكنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الحاشمي الأمير الهاشمي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بن القاسم محمد اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراف ممدنه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقول كل حرف بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم. صلوات پڑھیں محمد اللهم صل على محمد. تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے اور جو لوگ بھی پریشان ہیں ان کی پریشانی دوری کے لیے اب ازا سے گزارش ہے کہ 5 مرتبہ آپ چیز کا عمل کر کے ان کے لیے دعا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ 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 أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. میرا مجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس فشیزہ کا واسطہ جہاد معصومین کا واسطہ جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے سب دلوں میں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما اور جو بھی پریشانی حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. صلوات پڑھ کر محمد رعی بہت ہی معذرت چاہتا ہوں یہ آواز بیٹھی ہوئی ہے زیادہ کچھ معروضات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس کے بعد آپ کی توجہ کا میں شکر گزار ہوں گا. جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اللہ نے قرآن مجید میں آوازی کے نکال علی خلق عظیم کہ میرے پیغمبر ہم نے آپ کو صاحب اخلاق بنایا اور صاحب اخلاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ باطنی طور سے پاک و پاکیزہ ہو. یعنی اخلاق کی دنیا ظاہری دنیا نہیں، اخلاق ظاہر سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ اخلاق کا تعلق انسان کے باطن سے، انسان کے اندر سے اس کا تعلق ہے. اگر انسان کا باطن پاک و پاکیزہ ہے تو ہر حال میں انسان اخلاق کا مظاہرہ کرے گا، اور اگر انسان کا باطن پاک و پاکیزہ نہیں ہے تو پھر وہاں کے اوپر ہمارے یہاں اخلاق فصلی ہوگا. یعنی جس طریقے سے آم کی فصل ہوتی ہے گرمی میں ہوتی ہے ٹھنڈک میں نہیں ہوتی، یا اور جو دوسری فصلیں ہوتی ہیں
وہ ٹھنڈک میں ہوتی ہیں، گرمی میں نہیں ہوتی. تو ہمارے یہاں بھی اخلاق فصلی ہوگا، یعنی جب تک کہ ہمارا سامنے والے سے تعلق ہے تب تک کہ ہم اس سے اخلاق سے پیش آئیں گے، اور جہاں ہمارا اس سے تعلق بگڑا، ہمارا اس سے ناتا ٹوٹا، وہاں کے اوپر انسان کا اخلاق بگڑ جاتا ہے، وہاں کے اوپر انسان کا اخلاق بگڑ جاتا ہے. اور یہ اخلاق بگڑنا یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو اب تک کے کام کر رہا تھا یہ چیز اس کے باطن میں نفوذ نہیں کی، اس کے باطن میں نہیں اتری، اس کی روح میں نہیں اتری، اس کے دل میں نہیں اتری. اگر دل میں اتری ہوتی تو یہ ہر حال میں اس کو اپنا فریضہ سمجھتے ہوئے انجام دیتا، چاہے ہمارا رشتہ تمہارے ساتھ برقرار ہو اور چاہے تمہارے ساتھ برقرار نہ ہو. دونوں صورتوں میں چونکہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، ہمیں اللہ کے حکم کی پابندی کرنی ہے، اس لیے ہم یہ فریضہ انجام دیں گے. میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ جیسے مثال کے طور پر ہم کسی سے جب ملاقات کرتے ہیں تو اسے سلام کرتے ہیں، جب کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو اس کا احترام کرتے ہیں، مگر یہ سلام اور احترام اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک کہ ہمارا سامنے والے سے رشتہ جڑا ہوا ہے. لیکن جیسے ہی رشتہ ٹوٹتا ہے انسان سلام بھی کرنا چھوڑ دیتا ہے، احترام بھی کرنا چھوڑ دیتا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو سلام اور احترام تھا یہ انسان کے ظاہر سے تعلق رکھتا تھا، وگرنہ اگر باطن سے تعلق رکھتا ہوتا یعنی یہ چیز دل میں اتری ہوئی ہوتی اور یہ اللہ کا فریضہ سمجھتا تو ہر حال میں اس کو برقرار رکھتا. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ نے یہ آواز دی ہے کہ انما المؤمنون اخوۃ، کہ مومنین آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، مومنین آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. اور اس طریقے سے مومنات کے لیے بھی ہے کہ مومنات آپس میں ایک دوسرے کی بہنیں ہیں. لہذا اس بنیاد کے اوپر کہ یہ بھائی ہیں، اس بنیاد کے اوپر کہ یہ بہن ہے، ہمیں اس رشتے کو برقرار رکھنا ہے، چاہے ہمارا اس سے ناتا جڑا ہوا ہو چاہے ناتا ٹوٹا ہوا ہو. اس صلوات پڑھے بر محمد یعنی ہمارا چاہے اس سے رشتہ جڑا ہوا ہو چاہے رشتہ نہ جڑا ہوا ہو، یعنی ہمارا اس سے تعلق صحیح ہو یا صحیح نہ ہو، دونوں صورتوں میں ہمیں اپنے فریضے کے اوپر عمل کرنا، اپنے فریضے کے اوپر عمل کرنا. آج جو چیز میں آپ کے سامنے لے کر کے آیا ہوں، جو صفت ہمارے درمیان بہت کم دیکھنے میں آتی ہے، یعنی تواضع. تواضع کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ انسان کے اندر انکساری آ جائے، انسان کے اندر خاکساری آ جائے، انسان اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے، انسان اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے اور دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دے، دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح. اور یہ بہت ہی سخت مرحلہ ہے، یہ بہت سخت مرحلہ ہے. یہ بہت سخت مرحلہ ہے کہ ہم اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیں، اس لیے کہ ہر انسان اپنے اعتبار سے اپنے آپ کو باکمال سمجھتا ہے، اپنے اعتبار سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے. اور جب ہم اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم دوسروں کو اپنے سے اوپر ترجیح نہیں دے سکتے، اپنے سے اوپر ترجیح نہیں دے سکتے. اور یہ ترجیح نہ دینا ہمارے اندر تکبر پیدا کر دیتا، یہ ترجیح نہ دینا ہمارے اندر تکبر پیدا کر دیتا. تو ہمیں اس بات کے اوپر دھیان دینا ہے، ہماری اس بات کے اوپر توجہ ہونی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں خاکساری کا حکم دیا ہے، اللہ نے ہمیں تواضع اور انکساری کا حکم دیا ہے. اللہ نے یہ کہا ہے کہ تم اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھو، ہمیشہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دو. اس لیے کہ اگر تم نے دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دی تو تم جتنا اپنے آپ کو گھٹاتے چلے جاؤ گے اللہ اتنا ہی تمہارا مرتبہ بڑھاتا چلا جائے گا. جتنا تم اپنے آپ کو
گھٹاتے چلے جاؤ گے اتنا ہی تمہارا مرتبہ بڑھتا چلا جائے گا. اور شاید اللہ کو عبادت میں سب سے زیادہ جو سجدہ پسند ہے اس لیے پسند ہے چونکہ سجدے کی حالت میں جانے کے بعد انسان کا پورا وجود اس کے سامنے سے ختم ہو جاتا ہے. انسان کا پورا وجود اس کے سامنے سے ختم ہو جاتا ہے. آپ خود دیکھیں کہ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو جب آپ اس کنڈیشن میں ہوتے ہیں, جب کھڑے ہونے کی کنڈیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کا پورا وجود آپ کے سامنے ہوتا ہے. آپ کا پورا وجود آپ کے سامنے ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی آپ رکوع میں جاتے ہیں تو اوپر کا جو حصہ ہے وہ آپ سے پوشیدہ ہو جاتا ہے اور بقیہ حصہ آپ کے سامنے رہتا ہے. یعنی ابھی بھی آپ کے سامنے آپ کا وجود ہے. لیکن جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو اب اس کا پورا وجود غائب ہو جاتا ہے. اب اسے اپنا وجود دکھائی نہیں دیتا. اسی لیے اللہ نے سجدے کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ انسان سجدہ کرے. اس لیے کہ جب انسان سجدہ کرے گا تو اسے احساس ہوگا کہ میں کمتر ہوں, مجھ سے بھی کوئی بڑا ہے. میں کمتر ہوں اور مجھ سے بھی کوئی بڑا ہے. اور انسان جب سجدہ کرتا ہے, خاک کے اوپر اپنی پیشانی رکھتا ہے تو انسان کے اندر خاکساری آتی ہے. انسان تکبر سے دور ہوتا ہے. جب انسان کے اندر تکبر آتا ہے تو انسان اکڑ جاتا ہے. اسی لیے مردے کے اندر اکڑ ہوتی ہے, زندے کے اندر اکڑ نہیں ہوتی. اکڑتا کون ہے؟ مردہ اکڑتا ہے, زندہ نہیں اکڑتا. اب اگر عزیزان گرامی کوئی اکڑتا ہوا نظر آئے تو سمجھ لو کہ وہ مردہ ہے, زندہ نہیں ہے. اگر اکڑتا ہوا نظر آئے, تکبر کرتا ہوا نظر آئے تو سمجھ لینا کہ وہ زندہ نہیں ہے بلکہ مرا ہوا ہے, مردہ ہے. اور یہ مولائے کائنات کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مال ابن آدم والفقر. ابن آدم یعنی آدم کا بیٹا یعنی انسان کس طریقے سے فخر کر سکتا ہے, کس طریقے سے اس کے اندر تکبر پیدا ہو سکتا ہے کہ اولہ نطفہ وآخرہ جیفہ. انسان کے اندر تکبر کس طریقے سے آ سکتا ہے جبکہ اس کی ابتدا بھی نجس سے ہوئی ہے اور انتہا بھی نجس پر ہوئی. ابتدا بھی نجاست کے ساتھ ہوئی ہے اور انتہا بھی نجاست کے ساتھ ہوگی. اور انتہا جو نجاست کے ساتھ ہوگی تو ایسا نجس ہوگا کہ لوگ چھوتے جائیں گے اور ان کے اوپر غسل واجب ہوتا چلا جائے گا. ایسی نجاست انسان کے یہاں پائی جائے گی. تو جس کا اول بھی نجس ہو آخر بھی نجس ہو وہ کس طریقے سے بھلا فخر کر سکتا ہے, وہ کس طریقے سے بھلا ان تکبر کی منزل میں آ سکتا ہے. اس کو تو متواضع ہونا چاہیے, اس کو تو خاکسار ہونا چاہیے, اس کے اندر تو انکساری پائی جانی چاہیے. اور آپ نے یہ دیکھا ہے جس درخت کے اوپر پھل نہیں ہوتے وہ درخت سر اٹھا کر کے کھڑا ہوتا ہے, وہ درخت تن کر کے کھڑا ہوتا ہے. لیکن جس درخت کے اوپر پھل ہوتے ہیں وہ درخت جھکا ہوا ہوتا ہے, وہ درخت جھکا ہوا ہوتا ہے. تو اب تمہیں کس سے اپنے آپ کو مشابہ کرنا ہے, کس سے اپنے آپ کو ملانا ہے؟ اس درخت سے ملانا ہے جس کے اندر عقل پائی جا رہی ہے, جس کے اندر پھل نہیں پائے جا رہے ہیں, اس سے اپنے آپ کو ملانا ہے, یا اس درخت سے ملانا ہے جس کے اندر ثمر پائے جا رہے ہیں, جن کے اندر پھل پائے جا رہے ہیں. اور جب تمہارے اندر یعنی جس درخت کے اندر پھل ہوتے ہیں وہ درخت جھک جایا کرتا ہے. اگر تم ثمر والے بننا چاہتے ہو, اگر تم دوسروں کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہو تو تمہیں متواضع ہونا پڑے گا, تمہیں خاکسار ہونا پڑے گا. یہ ایک چیز ہے. اور دوسری چیز جانے گرامی جو بہت ہی زیادہ اہم ہے
بہت ہی زیادہ اہم ہے. دیکھیے ان ساری چیزوں کا تعلق انسان کے ظاہر سے نہیں ہے. میں بار بار اس بات کی تکرار کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں ظاہر سے تعلق نہیں رکھتی، یہ ساری چیزیں باطن سے تعلق رکھتی ہیں. اور اس کے اوپر میں قرآن کی دلیل بھی پیش کر سکتا ہوں کہ پیغمبر اسلام کے پاس منافقین آئے، پیغمبر اسلام کے پاس منافقین آئے اور انہوں نے آنے کے بعد کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ. منافقین آئے ہیں اور انہوں نے آنے کے بعد کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ آگے ان کے قول کی تصدیق بھی کرتا ہے، ان کی بات کی تصدیق بھی کرتا ہے، یعنی کہتا ہے کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہے، مگر اس کے باوجود بھی انہیں جھوٹا کہتا ہے، اس کے باوجود بھی انہیں جھوٹا کہتا ہے. واللہ یعلم، واللہ یعلم انک لرسول، اللہ بھی یہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقُونَ لَكَاذِبُونَ، لیکن یہ جو منافق ہیں یہ جھوٹے ہیں، یہ جو منافق ہیں یہ جھوٹے. ہم نے آج تک سچ اور جھوٹ کی تعریف یہ پڑھی تھی، ہم نے آج تک سچ اور جھوٹ کے بارے میں یہ پڑھا تھا کہ اگر کوئی چیز واقعے کے مطابق ہو تو وہ سچ ہوا کرتی ہے، اور اگر کوئی چیز واقعے کے مطابق نہ ہو تو وہ جھوٹ ہوا کرتی ہے. مثال کے طور پر میں آپ سے یہ کہوں کہ بازار میں جھگڑا ہو گیا ہے، آپ جا کر کے مشاہدہ کریں اور دیکھیں کہ واقعی وہاں کے اوپر جھگڑا ہوا ہے، تو آپ میری بات کی تصدیق کریں گے، کہیں گے جو بات انہوں نے بتائی تھی وہ صحیح تھی. آپ نے دیکھا وہاں پہ جا کر کے وہاں پہ واقعی جھگڑا ہوا، وہاں پہ واقعی جھگڑا ہوا تھا، تو لہذا آپ میری بات کی تصدیق کریں گے اور یہ کہیں گے کہ انہوں نے جو بات کہی تھی وہ صحیح تھی. مگر آپ بازار میں جائیں اور وہاں کے اوپر کوئی جھگڑا نہ ہوا ہو تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ انسان جھوٹ بول رہا ہے، یہ انسان جھوٹ بول رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی خبر، اگر کوئی بات واقعے کے مطابق ہو تو وہ سچی ہوا کرتی ہے، اگر واقعے کے مطابق نہ ہو تو وہ جھوٹی ہوا کرتی ہے، واقعے کے مطابق نہ ہو تو وہ جھوٹی ہوا کرتی ہے. اب آپ آئیے اس آیت کریمہ کے اوپر کہ آیت کریمہ میں اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ منافقین آئے ہیں اور انہوں نے آنے کے بعد گواہی دی ہے کہ انک لرسول، آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ بات طے ہو گئی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ بھی ان کی بات کو صحیح مان رہا ہے، صحیح کہہ رہا ہے. واللہ یعلم انک لرسول، اللہ بھی جانتا ہے کہ یہ لوگ جو کہ بات کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے. انک لرسول، یہ بات صحیح ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں. لیکن اللہ اس بات کی بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں اس میں یہ لوگ جھوٹے ہیں. تو ایک طرف تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، اور دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹے. تو یہ سمجھ میں نہیں آیا یہ کیا ماجرا ہے. تو وہاں کے اوپر علماء کرام یہ تحریر فرماتے ہیں، علماء کرام یہ لکھتے ہیں چونکہ منافق اسے کہا جاتا ہے جس کی زبان پر کچھ ہو دل میں کچھ ہو. منافق کسے کہا جاتا ہے؟ جس کی زبان پر کچھ ہو دل میں کچھ ہو تو اس انسان کو منافق کہا جاتا ہے. اب اگرچہ یہ لوگ آ کر کے زبان سے اللہ کے رسول کی رسالت کی گواہی دے رہے تھے، مگر چونکہ دل سے انکار کر رہے تھے تو اللہ نے یہ آواز دی کہ یہ اپنے قول میں جھوٹے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیز زبان یا ظاہر پر ہو اور دل میں نہ اتری ہو وہ جھوٹی ہوا کرتی ہے، اور جو چیز دل میں اتر جائے وہ سچی ہوا کرتی ہے. صلوات پڑھے پر محمد. اس کا مطلب یہ ہوا. اب عزیزان گرامی یہاں سے ہمارے لیے بھی ایک مسئلہ طے ہو گیا ہے
یہاں سے ہمارے لیے بھی ایک بات طے ہو گئی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ اگر ہم نے پیغمبر اسلام کی رسالت کی گواہی دی ہے اور مولائے کائنات کی ولایت کی گواہی دے رہے ہیں، اور پھر ان کی مرضی کے مطابق ہماری زندگی نہیں چل رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری گواہیاں جھوٹی ہو جائیں گی۔ بہت بڑی بات ہے، یہ ساری گواہیاں جھوٹی ہو جائیں گی قرآن کی روشنی میں۔ اب اگر ہم مولائے کائنات کی ولایت کا اقرار کریں اور ان کی کہی ہوئی باتوں کو نہ مانیں، تو اس کا مطلب یہ کہ جو ہم ولایت کا اقرار کر رہے ہیں اس میں ہم جھوٹے ہیں۔ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد ہم آ کر کے دنیاوی مال و منال کو، دنیاوی ثروت کو، دنیاوی منصب کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہم لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں یہ غلط ہو جائے۔ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کے معنی کیا ہوا؟ لا الہ الا اللہ کے معنی یہ ہوا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور ہم نے اپنی زندگی میں مال و دولت کو اپنا خدا بنایا ہوتا ہے، زندگی میں منصب کو خدا بنایا ہوتا ہے۔ بعض لوگ، بعض شخصیتوں کو، بعض افراد کو خدا سمجھتے ہیں۔ خدا سمجھتے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کے سامنے وہ ہیں اور آپ ان کی پرستش کر رہے ہیں یا پوجا کر رہے ہیں، نہیں عزیزان گرامی، یہ ساری چیزیں انسان کے دل سے تعلق رکھتی ہیں۔ اسی لیے یہ بیان کیا گیا کہ اگر ہم کسی سے مخاطب ہو کر کے یہ کہہ دیں کہ آپ نہ ہوتے تو یہ کام نہ ہو پاتا، آپ نہ ہوتے تو یہ کام نہیں ہو پاتا، آپ نہ ہوتے تو میں اس مصیبت سے نجات نہیں پا پاتا، آپ نہ ہوتے تو میرا بڑا نقصان ہو جاتا، آپ نہ ہوتے تو میں مر جاتا۔ اس طریقے کے جو جملات ہیں جو انسان عام طور کے اوپر استعمال کرتا ہے، اس کو اللہ نے شرک کی منزل میں رکھا ہے، اس کو اللہ نے شرک کی منزل میں رکھا ہے، اس کو اللہ نے کفر کی منزل میں رکھا ہے۔ آپ نہ ہوتے کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ انسان کچھ ہی نہیں ہے، جو کر رہا ہے وہ اللہ کر رہا ہے، جو طاقت دی ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے، انسان کچھ نہیں ہے۔ اور اگر انسان سب کچھ ہوتا تو پھر وہاں کے اوپر ہر مصیبت میں اسے کام آنا چاہیے، ہر مصیبت میں۔ مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض مصیبتوں میں تو انسان کام آتا ہے، بعض مصیبتوں میں انسان کام نہیں آتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اصل ہے وہ خدا ہے، جو اصل ہے وہ خدا ہے۔ خدا ہی نے اس کے ذہن میں ڈالا ہے کہ یہ تمہاری مدد کرے، خدا ہی نے اس کے ذہن میں ڈالا ہے کہ یہ تمہاری نصرت کرے، خدا ہی نے اس کے ذہن میں ڈالا ہے کہ یہ تمہارے کام آئے۔ تو یہ ساری چیزیں خدا کی دی ہوئی ہیں۔ ہم اگر کسی سے آ کر کے یہ کہہ دیں کہ آپ کی وجہ سے یہ کام ہو پایا ہے تو یہ کفر کی منزل میں ہے اور انسان اللہ کا نافرمان بن جائے گا۔ اس بات پڑے پر محمد ہمیں اس پر توجہ دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر ہم پیغمبر اسلام کی رسالت کی گواہی دے رہے ہوں اور ان کی مرضی کے مطابق ہماری زندگی نہ گزرے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ظاہر میں کچھ اور ہیں، باطن میں کچھ اور۔ ظاہر میں تو ہم مسلمان ہیں، ظاہر میں تو ہم شیعہ ہیں، ظاہر میں تو ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، مگر باطن میں ہم اہل بیت کے چاہنے والے نہیں۔ اور یہ عزیزوں میں پھر اس کو دوبارہ عرض کر دوں کہ یہ چیز میں قرآن سے بھی آپ کے سامنے ثابت کر چکا ہوں کہ منافقین آئے ہیں، اور منافق کہتے ہی اسے ہیں جس کی زبان پر کچھ اور ہو، دل میں کچھ اور ہو۔
دل میں کچھ اور ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی اس کا عمل کچھ اور ہو، اس کا کہنا کچھ اور ہو، یعنی کہتا کچھ اور ہو، کرتا کچھ اور ہو، تو پھر اس انسان کو منافق کہا جاتا ہے، منافق کہا جاتا ہے۔ اب اگر ہم مولا کے چاہنے والے ہیں تو ہم سے نمازیں نہیں چھوڑنا چاہیے، اگر ہم مولا کے چاہنے والے ہیں تو ہم سے نیک عمل نہیں چھوڑنا چاہیے، اگر ہم مولا کے چاہنے والے ہیں تو ہماری زندگی ان کی مرضی کے مطابق گزرنا چاہیے۔ اگر ہم ان کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں تو ہمارا لا الہ الا اللہ کہنا بھی صحیح ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہنا صحیح ہے، اشہد ان علی ولی اللہ بھی کہنا صحیح ہے۔ ہم جو بھی کہتے چلے جائیں گے وہ صحیح ہوتا چلا جائے گا اگر ہم عملی طور پر ان کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد تو عزیزان اکرام، تواضع وہ چیز ہے جس کا اسلام نے حکم دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اپنے اندر خاکساری پیدا کرو، اپنے اندر خاکساری پیدا کرو، اور اس کو کئی جگہوں پر اللہ نے حکم دیا، حتیٰ کہ جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو یہی وصیت کی کہ اے میرے بیٹے، جب بھی تم کسی سے مخاطب ہونا تو سب سے پہلے اسے سلام کرنا، سلام کرنا۔ سلام بھی تواضع کی ایک علامت ہے کہ انسان سب سے پہلے، اب کیا ہوتا ہے، یہ تکبر ہی تو ہے کہ انسان سلام کرنے میں اس بات کا انتظار کرے کہ سامنے والا اسے سلام کرے، تو یہ تکبر کی منزل میں آ جائے۔ نہیں، تم پہلے سلام کرو، تم پہلے سلام کرو، چاہے تم بڑے ہو چاہے چھوٹے ہو، کوئی بھی ہو، تم سلام کرو۔ اور اس لیے کہ روایتوں میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ سلام کرنے والے کا ثواب زیادہ ہے، سلام کا جواب دینے والے کا ثواب کم ہے۔ اللہ نے 70 ثواب رکھے ہیں سلام، 70 ثواب رکھے ہیں سلام، اس میں 69 اس کو ملے گا جو سلام کرے گا اور 1 اس کو ملے گا جو جواب دے گا۔ تو اب عزیزان گرامی، ہمیں 69 چاہیے یا 1 چاہیے؟ سلام کرنا اگرچہ مستحب ہے لیکن سلام کا جواب دینا واجب ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ اب کوئی یہ نہ سوچے کہ سامنے والا ہمارے سلام کا جواب نہیں دے رہا ہے تو ہم اس کو سلام نہ کریں، نہیں، ہم اپنے فریضے کو انجام دیں، سامنے والا جواب نہیں دیتا ہے تو وہ خود گنہگار ہوگا، وہ خود گنہگار ہوگا، اگر جواب نہیں دے رہا ہے تو وہ خود گنہگار ہے۔ ہمیں اس سے یعنی اس کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ جواب دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے، ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ ہم اپنے فریضے کے اوپر عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ تو عزیزوں، سلام کرنا تواضع کی علامت، خاکساری کی علامت۔ اس کے علاوہ جب کوئی انسان آ جائے تو اس کے ادب میں، اس کے احترام میں کھڑے ہو جانا، یہ تواضع کی علامت۔ وہ جگہ جہاں کے اوپر آپ کو بیٹھنا چاہیے تھا، یعنی جیسے میں یہاں کے اوپر آ کر کے یہاں پر آیا اور لوگ مولانا کو آگے بیٹھاتے ہیں، میں یہاں کے اوپر آ کر کے بیٹھ سکتا ہوں، مگر میں جا کر کے پیچھے بیٹھوں تو چونکہ میرا مقام یہاں تھا، میں جا کر کے پیچھے بیٹھ رہا ہوں، تو یہ تواضع کی علامت ہے۔ یعنی جب وہ جگہیں جہاں کے اوپر تمہیں تکبر کا احساس نہ ہونے پائے، وہ جگہیں تمہارے اندر خاکساری پیدا کرتی ہے، اور وہ جگہیں کہ جہاں کے اوپر تمہارے اندر بڑا پن نظر آنے لگے، تم اپنے آپ کو بہتر سمجھنے لگو، وہیں کے اوپر تمہارے اندر تکبر آتا چلا جائے گا۔ اس صلوات پڑھے بر محمد۔ تو عزیزان اکرامی، اس کے اوپر ہماری توجہ ہونا چاہیے۔ بس یہیں کے اوپر بات کو ختم کر رہا ہوں، انشاءاللہ دھیرے دھیرے انہی موضوعات کے اوپر آپ کے سامنے کچھ معروضات اور کچھ باتیں رکھوں گا۔ آگے دیکھیں کہ آج 5 محرم ہو چکی ہے، شب 6 لگی۔ آج کے دن آپ سبھی کو پتا ہے
کہ جناب زینب کے شہزادوں کی مرثیے پڑھے جاتے، جناب زینب کے شہزادوں کے مسائل پڑھے جاتے ہیں، اور یہ وہ شہزادے ہیں جو بے انتہا مظلوم ہیں، بہت مظلوم، اور ان کی مظلومی کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ماں نے بھی ان کے اوپر گریہ نہیں کیا، ان کی ماں نے بھی ان کے اوپر گریہ نہیں کیا۔ جب شب عاشور آئی ہے تو ہر خیمے میں ہر بیوی اپنے بچوں کو یہی سکھا رہی تھی کہ کل روز عاشورہ ہے اور تمہیں اپنے مولا اور آقا کے اوپر جان قربان کرنا ہے، چونکہ تمہارا مولا نرغہ اعداء میں گھر گیا ہے، تمہارا مولا دشمنوں کے درمیان گھر گیا ہے، لہذا تمہاری ذمہ داری ہے کہ جب تک کہ تم زندہ رہو مولا کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنا چاہیے، مولا کو کوئی تکلیف نہیں ہونا چاہیے، مولا کو کوئی اذیت نہیں ہونا چاہیے۔ تو جہاں علی اکبر کو ام لیلہ سمجھا رہی تھی، اور جناب قاسم کو جناب فروا سمجھا رہی تھی، جہاں کے اوپر دوسری بیویاں اپنے بچوں کو سمجھا رہی تھی، وہیں کے اوپر جناب زینب سلام اللہ علیہا اپنے دونوں بچوں کو یہ تلقین دے رہی تھی، اے میرے بچوں، جب کل صبح عاشورہ نمودار ہو تو ماموں پر جان قربان کرنے سے دریغ نہ کرنا، ماموں کے اوپر جان قربان کرنے میں پیچھے نہ ہٹنا۔ اور یہ رات بھر بچوں کو سمجھاتی رہی ہے، جب صبح عاشورہ نمودار ہوئی ہے، جب لوگوں نے قربانی پیش کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے، تو یہ دونوں شہزادے بھی امام حسین علیہ السلام کے نزدیک آئے ہیں، اور آنے کے بعد آواز دی ہے، اے میرے ماموں جان، ہمیں بھی مرنے کی اجازت دے دیجئے، اے میرے مولا اور آقا، ہمیں بھی مرنے کی اجازت دے دیجئے، ہمیں بھی جنگ کرنے کی اجازت دے دیجئے، ہم بھی آپ کے اوپر اپنی جان قربان کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی آپ کا دفاع کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی آپ کا ڈیفنس کرنا چاہتے ہیں، لہذا ہمیں اجازت دے دیجئے۔ عزیزان گرامی، عزاداران مظلوم کربلا، جنہیں امام حسین علیہ السلام نے اجازت دینے میں گریز کیا ہے، تو ان بچوں نے جناب زینب سلام اللہ علیہا کو اپنا سفارشی بنایا ہے اور کہا مادر گرامی ہمیں تو اجازت نہیں دے رہے، آپ چل کر کے ان سے اجازت دلوا دے، ماموں جان سے اجازت دلوا دے۔ عزیزو، جناب زینب سلام اللہ علیہا آئی ہے اور کہا ہے میرے بھیا حسین، میرے دونوں بچوں کو اجازت دے دیجئے، میں بھی چاہتی ہوں کہ جب بارگاہ زہرا میں پہنچوں تو سرخرو رہوں۔ ارے کل ایسا نہ ہو کہ جب جناب فاطمہ یہ پوچھے کہ زینب تمہارے بچے موجود تھے اور میرا بچہ کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا مار ڈالا گیا، تو میں کیا جواب دوں گی؟ الغرض عزیزان گرامی، عزاداران مظلوم کربلا، اجرکم علی اللہ، اللہ آپ کو بہترین اجر دینے والا ہے۔ اس طریقے سے روئیے جس طریقے سے ایک بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کے جنازے پر روتی ہے، جتنا روئیں گے اتنا آپ کا ثواب بڑھے گا، جتنا آپ روئیں گے آپ کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اس لیے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے من ابکا و تباکا فلہ الجنہ، من بکا و ابکا و تباکا فلہ الجنہ، جو روئے رونے جیسی صورت بنائے اللہ اس کے اوپر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ بس عزیزان گرامی، میں ان دونوں بچوں کا تذکرہ کر رہا ہوں جس پر ان کی ماں بھی نہ رونے پائی، لہذا رو کر کے پرسا دے۔ عزیز و روایت کے جملے یہ ہیں، عزیز و روایت کے جملے یہ ہیں کہ یہ دونوں بچے
میدان میں آنے کے بعد ان لوگوں نے ایک زبردست جنگ کی ہے. زبردست جنگ کرتے کرتے یہ لوگ ترائی کے نزدیک ہو گئے ہیں. ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے کہا تمہیں ماں کی وصیت تو یاد ہے نا کہ مادر گرامی نے کہا تھا کہ تم لوگ پیاسے ہو تو کہیں ترائی کے نزدیک نہ چلے جانا, اس لیے کہ ترائی کے نزدیک گئے تو تمہیں پیاس بڑھ جائے گی اور تمہارے اندر پانی پینے کی خواہش پیدا ہو جائے گی, اور ہو سکتا ہے اس خواہش کی وجہ سے تم امام کی نصرت سے باز آ جاؤ, تم امام کی نصرت نہ کرنے پاؤ. عزیزان گرامی, روایت کے جملے ہیں, دونوں بھائیوں میں یہ گفتگو چل رہی تھی کہ دشمنوں کو موقع مل گیا. نرغے آدھا میں یہ دونوں بچے چلے گئے, اب چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں. زینب کے شہزادے زخم کھا رہے ہیں کہ ایک وقت وہ آیا کہ ان دونوں شہزادوں نے آواز دی ہے, اے میرے مامو جان ہماری مدد کو آئے. عزیزو حسین دوڑے ہیں مگر جب تک پہنچے ہیں روح قبض انصری سے پرواز کر چکی تھی. دونوں کے جنازے کو اٹھایا ہے, خیمے میں لے کر کے آئے ہیں, مگر یہاں کے اوپر ماجرا ہی الگ ہے. ساری بیویاں آ گئی ہیں, واہ محمدہ واہ ہونا کے نعرے بلند ہو گئے ہیں, لیکن زینب دکھائی نہیں دیتی. جب فضا آئی ہے اس خیمے میں, جس خیمے میں زینب تھی, تو دیکھتی کیا ہے, زینب سجدہ شکر کر رہی ہے. آواز ہی مارے جواز محمد محمد کا قبول فرما. ہمیں جو پریشان حالوں کی پریشانی قبول فرما. ہمیں جو جزیرات مشتاق جزیرات سے مشرف فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا دے, جو مقروض ہیں قرض ادا کر. اے میرے پروردگار حاضرین کی دلی حاجات کو شرف قبولیت عنایت فرما. اے میرے پروردگار جواز محمد آل محمد کا پرچم اسلام کو سربلند فرما, پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما. اے میرے پروردگار جواز محمد آل محمد کا تمامی مراجع کرام, علماء کرام, شعراء کرام, بالخصوص رہبر معظم کی حفاظت. اے میرے پروردگار جواز محمد آل محمد کا شیعان حیدر کرار جہاں جہاں بھی موجود ہیں ان کی جان و مال, عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے میرے پروردگار جواز محمد آل محمد کا ہمارے امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے آبان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.